سمیر نے کبھی اپنے سوچا ہے کہ ایک ایسا سچ جو وقت سے پہلے سامنے آ جائے کتنی زندگیاں برباد کر سکتا ہے۔ محل کے اندر ان دنوں کچھ ایسا ہی ماحول تھا۔ کچھ وقت پہلے تو جہاں سمیر اور رمجم کی جوڑی پورے خاندان کی تامغ سمجھی جاتی تھی، اب وہی رشتے خطرے میں تھے۔ سمیر کے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ آخر رمجم نے اسے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا۔ پری کے بارے میں سچ جاننے کے بعد اس کا اعتماد ٹوٹ چکا تھا۔ دوسری طرف رمجم خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سمیر کو اس کی ہر بات بہانہ لگ رہی تھی۔ رات کے وقت جب محل مکمل خاموش تھا، رمجم اکیلی بیٹھی اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے ہمیشہ سمیر کا ساتھ دیا تھا، اس کے خاندان کو اپنا خاندان سمجھا تھا۔ دوسری طرف پری کو بوا سا یہ سب دیکھ رہی تھی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا لگ رہا تھا۔ ان کے تجربے نے انہیں سکھایا تھا کہ ایسی درار کے پیچھے کوئی نہ کوئی سازش ضرور ہوتی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک جائیں گی، ورنہ ایک خوبصورت رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ انہیں یاد تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان کا اپنا رشتہ ٹوٹنے کا قریب تھا، اور اس وقت سمیر اور رمجم نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اب انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ وقت ان کا قرض اتارنے کا ہے، مگر راستہ آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کہانی میں ایک ایسا چہرہ شامل تھا جس پر سب کو اعتماد تھا۔ وہ ہے موہنی۔ اگلی صبح پری بوا سا سیدھا راجوی کے پاس پہنچی۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے؟ راجوی نے بھی اتفاق کیا کہ رمجم ایسا نہیں کر سکتی۔ انہوں نے ماضی کے واقعات کو یاد کیے اور سوچا، اگر سمیر اور رمجم الگ ہو جائیں گی تو سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوگا؟ آہستہ آہستہ ایک نام سامنے آیا، موہنی۔ یہ نام آتے ہی سب خاموش ہو گئے، کیونکہ اس پر شک کرنا آسان نہیں تھا، مگر شک کی چنگاری جل چکی تھی، اب ثبوت چاہیے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ خاموشی سے سب پر نظر رکھی جائے۔ وقت کے ساتھ انہیں محسوس ہوا کہ موہنی کی باتوں میں کچھ نہ کچھ غلط ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ اگر رمجم بے گناہ ہے تو سچ سامنے آ جائے۔ اسی رات محل میں پارٹی تھی۔ اسی دوران انہیں ایک کمرے سے آوازیں آئیں۔ اندر موہنی اور پرتاپ موجود تھے۔ موہنی کہہ رہی تھی کہ ہماری سازش کامیاب ہو گئی۔ پرتاپ نے کہا کہ اب سمیر اور رمجم کبھی پہلے جیسے نہیں ہوں گے۔ یہ سن کر پری بوا سا چونک گئی اور انہوں نے موبائل سے ریکارڈنگ شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں چلے گئے، مگر اب ثبوت موجود تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اسے کیسے استعمال کیا جائے۔ دوسری طرف رمجم ٹوٹ چکی تھی اور رو رہی تھی کہ تبھی پری بوا سا آئی اور اس نے ریکارڈنگ سنائی۔ سچ سامنے آتا ہی رمجم حیران رہ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا وہ اکیلی نہیں ہے۔ اگلے دن سب کو ہال میں بلایا گیا۔ موہنی مطمئن تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ سچ آنے والا ہے۔ پری بوا سا نے سب کے سامنے سچ دکھانے کا اعلان کیا۔ ویڈیو شروع ہوئی اور سب کے سچ سامنے آنے لگے۔ موہنی اور پرتاپ کی باتیں سن کر سب حیران رہ گئے۔ جب ویڈیو ختم ہوئی تو سمیر صدمے میں تھا۔ اس نے موہنی سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ موہنی نے انکار کیا، مگر اس کی خاموشی سب سے بڑا ثبوت بن گئی۔ سمیر ٹوٹ چکا تھا۔ موہنی نے الزام رمجم پر ڈال دیا، مگر دادی نے سچ کا ساتھ دیا اور موہنی کو تھپڑ مار دیا۔ دادی نے رمجم کی حمایت کی۔ سمیر نے فیصلہ کیا وہ خود سچ کی تحقیق کرے گا۔ اس نے کہا جو بھی سچ چھپائے گا وہ سزا پائے گا۔ تحقیق شروع ہوئی اور سب ثبوت موہنی کی طرف جانے لگے۔ ایک پرانی فائل ملی جس میں موہنی کا نام تھا۔ پرتاپ نے کچھ دستاویزات جلانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ رمجم کو آہستہ آہستہ انصاف ملنے لگا۔ سمیر اور رمجم کے درمیان نرم رویہ پیدا ہونے لگا۔ مزید ایک ویڈیو ملی جس میں موہنی کسی سے مل رہی تھی۔ موہنی نے خود کو بچانے کی آخری کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ آخرکار سچ سامنے آ گیا۔ موہنی نے اعتراف کر لیا، اس نے سب کی سازش کی تھی۔ اسے محل چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ سمیر اور رمجم دوبارہ مل گئے۔ سمیر نے معافی مانگی اور دونوں نے نئی شروعات کی۔ آخرکار گھر میں خوشیاں واپس آ گئی اور یہ کہانی ایک نئے سبق کے ساتھ ختم ہوئی کہ سچ دیر سے آتا ہے مگر ضرور آتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔